چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کا اعتراف کر لیا ہے۔ وزیر دفاع کے خلاف ہتک عزت کے کیس میں سابق وزیر اعظم پر جرح مکمل کر لی گئی۔ اسلام آباد سے حسیب ملک رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ہتک عزت کیس میں عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ خواجہ آصف کے وکیل علی شاہ گیلانی نے عمران خان پر جرح مکمل کر لی۔ عمران خان نے تسلیم کیا کہ $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی۔ رقم 2015 میں شوکت خانم کو واپس دے دی گئی تھی۔ $3 ملین کی رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی۔ جب خواجہ آصف کو نوٹس بھیجا تو سرمایہ کاری کی رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی تھی۔ خواجہ آصف کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ نے شیخ سلیم المشانی کا نام ہرجانے کے نوٹس میں لکھا۔ وہ عمان میں رہتے ہیں اور امتیاز حیدری کے پارٹنر ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے عمان کے پروجیکٹ کا نہیں معلوم۔ عمران خان سے جرح کے دوران عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا، جس پر وکیل نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کاش آپ اس عدالت میں ہوتے جہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں۔ ہسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا۔ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم کا پیسہ انویسٹ کیا گیا۔ وکیل خواجہ آصف نے عمران خان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ شوکت خانم اس حد کے عزت کے دعوے سے متفق نہیں تو، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شوکت خانم مجھ سے حد کے عزت کے دعوے پر متفق نہیں ہوگا۔ شوکت خانم ہسپتال کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر نہیں بھیجا گیا۔ جرح مکمل ہونے کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹرز کے استعمال کا معاملہ ہے۔ نیب نے عمران خان سمیت دیگر افراد سے ریکوری کرنے کے لیے چیف سیکرٹری اور متعلقہ اداروں کو خط ارسال کر دیا ہے۔ نیب دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا کے 2 سرکاری ہیلی کاپٹرز میں 1800 غیر قانونی سفر کیے گئے۔ سیاستدانوں نے 588، سرکاری اہلکاروں نے 577، دیگر افراد نے 635 مرتبہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سفر کیا۔ غیر مجاز افراد کے خلاف 19 کروڑ 83 لاکھ روپے، سیاستدانوں کے 9 کروڑ 68 لاکھ، دیگر افراد کے ذمے 5 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں۔ نون لیگ نے ہیلی کاپٹرز استعمال سے متعلق قانون میں ترمیم پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہے۔ جب تک اس نظام کو دفن نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ بے گناہ لوگوں کو ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ مل کر دن رات محنت کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو I have heard very good about him، وہ بڑی محنت سے اس کو مکمل کریں گے اور دن رات محنت کریں گے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ سلیکشن والے ہی الیکشن سے خوف زدہ ہیں۔ نون لیگ انتخابات سے نہیں ڈرتی۔ جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو لایا جاتا ہے، جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو نکال دیا جاتا ہے۔ عوام بے وقوف نہیں، مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے۔ انہوں نے میری بات مانی، وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال۔ میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے،
जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। बाप की कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म, सिलेक्शन कमेटी खत्म। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों ने फंडिंग की स्क्रूटनी में ताखीर का PTI का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के फंड्स की स्क्रूटनी पर पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रूटनी में ताखीर के एतराज़ात मुस्तरद, बार बार वकला की तब्दीली, इल्तवा की दरखास्तें, स्क्रूटनी मेंबरान की अदम दस्तयाबी ताखीर की वजह करार। 165 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कमेटी मेंबर कोर्स के लिए गया तो नए मेंबर की तैनाती में 4 माह लग गए। 13 दिसंबर 2021 को डिप्टी ऑडिटर जनरल मसूद अख्तर की रिटायरमेंट की वजह से कमेटी गैर फाल हुई। कोरोना की वजह से भी कमेटी की कार्रवाई मुअख्खर करना पड़ी। कमेटी मेंबर मंजूर मलिक 16 जुलाई से 17 सितंबर 2021 तक ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से और 24 अक्टूबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक उम्रे के लिए छुट्टियों पर थे, जबकि कमेटी मेंबर रजा कुरैशी की तवील रुखसत के बायस हसनात मलिक को कमेटी का मेंबर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जा रहा है। 31 जुलाई 2018 से 16 जनवरी 2023 तक स्क्रूटनी कमेटी के कई इजलास हुए। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसकी स्क्रूटनी हो रही है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। आमिर कियानी की दरखास्त पर 19 सियासी जमातों की फंड्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई। शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बायस जेल में ही रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद ज़ीशान ने की। शेख रशीद के वकला ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख रशीद की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर शेख रशीद के जमानती मचलके जमा करवाने पर रोककार जारी कर दी गई है। तहम शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बाइस जेल में ही रहेंगे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत फरूख हबीब ने की। शुरका ने मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज PTI के मरकजी ऑफिस D टाइप से हुआ। रैली में सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। रैली की क़यादत PTI रहनुमा फरूख हबीब ने की। रैली से कबल तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हर मुल्क के शोबे को तबाह इन्होंने कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, बेरोजगारी आज मौजूद है,
وہ اسحاق ڈار جو آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے، میں آئی ایم ایف کو کیا سمجھتا ہوں؟ آج وہ آئی ایم ایف کے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، صرف $1 ارب کے لیے۔ وہ معاہدہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہو پا رہا، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 ماہ سے عمران خان صاحب نے جو عوامی تحریک چلائی، اس میں جدوجہد کی، اس میں صرف ایک ہی مطالبہ تھا، فوری انتخابات کا معاملہ تھا۔ ریلی کے شرکا نے حکومت مخالف نعرے بازی کی اور جلد ملک میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ ریلی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کب ہوں گے، فیصلہ پیر کو متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں عام انتخابات سے متعلق اہم اجلاس پیر کو طلب کر لیا، جبکہ دونوں گورنرز کو مشاورت کے لیے مدعو بھی کیا جائے گا۔ وقار علی سید کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کب ہوں گے، پیر کو اہم اجلاس میں فیصلے متوقع۔ الیکشن کمیشن کا پیر کو دونوں گورنر سے مشاورت کا بھی فیصلہ۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اگر گورنرز الیکشن کمیشن نہ آ سکے تو سیکرٹری الیکشن کمشنر گورنر ہاؤس جائیں گے۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمشنر گورنرز کی مشاورت کے بغیر شیڈول جاری نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمشنر گورنر سے الیکشن کی تاریخ مانگے گا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی، جبکہ مجوزہ شیڈول بھی تیار کر لیا گیا۔ پنجاب میں 9 اور خیبر پختونخوا میں 16 اپریل کو پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کی تجویز ہے، جبکہ آئندہ ہفتے پنجاب کا شیڈول جاری ہونے کا امکان ہے۔ انتخابی عملے کی تعیناتی، ٹریننگ سمیت انتخابی امور کی خریداری سمیت آپریشنل امور کو حتمی شکل دے دی۔ پول ڈے کا اعلان الیکشن کمیشن کی حتمی منظوری سے ہوگا۔ آڈیو لیک کیس میں سابق وفاقی وزیر شوکت ترین کے خلاف گھرا مزید تنگ۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ سے اجازت طلب کر لی۔ شوکت ترین نے عدالت سے رجوع کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ایف آئی اے کی شوکت ترین کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو کی لیک آڈیو پر تحقیقات مکمل۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے تحقیقات میں بتایا گیا کہ شوکت ترین کی گفتگو آئی ایم ایف سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ پی ٹی آئی سینیٹر قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی۔ گرین سگنل ملتے ہی شوکت ترین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے شوکت ترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے کو بھجوایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ننکانہ صاحب واربرٹن میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہ روکا، قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کے بعد رپورٹ طلب کر لیا اور متعلقہ تھانے کے عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے 2 ڈی آئی جیز کو واقعے کی تحقیقات کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی ننکانہ سرکل نواز ورک اور ایس ایچ او واربرٹن کو معطل کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سیکیورٹی اداروں کو ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس سیف سٹی ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوا، جس میں وزیر داخلہ کو صوبے میں انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے لیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا سی پیک اور دیگر منصوبوں میں کام کرنے والے چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ وزیر داخلہ نے سی ٹی ڈی اور سیف سٹی میں اصلاحات اور تنظیم نو کی ہدایت کی ہے۔